بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ویڈیوز چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے شب جمعہ ہمارا مسجد ابو القاسم جو کہ نیا مرکز راولپنڈی اسلام آباد میں تبلیغی مرکز قائم ہوا ہے، وہاں جانا ہوا، سوچا آپ حضرات سے بھی شیئر کیا جائے۔ مسجد ابو القاسم نیا مرکز جو قائم ہوا ہے، 2400 کنال پہ یہ زمین لی گئی ہے، اور اس پہ نیا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے قائم ہوا ہے۔ تو ساتھیوں کی محنت اور بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دین کا میدان عطا کیا ہے، اور اتنی سہولیات کے ساتھ دین کا کام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہم پہ ہے۔ اور پرانے زمانے میں انتہائی محنت کے ساتھ دین کے کام کو لے کے جایا جاتا تھا، ساتھی انتہائی قربانی دیتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی پیارا مرکز ہمیں عطا کیا۔ یہ جو مرکز کی مین جسے کہہ لیں پہلا دروازہ ہے، جہاں خدمت والے حضرات گاڑیوں کی اور موٹر سائیکل کی پرچیاں کاٹ رہے ہیں، اور یہ بالکل فری ہے، فری آف کاسٹ۔ یہاں کوئی پرچی کی فیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر پرچی کی فیس لی جائے تو یہاں کئی سو گاڑیاں اور کئی ہزار موٹر سائیکل آتے ہیں۔ فی پرچی بھی اگر 10 روپے بھی لی جائے تو بہت سارے یہاں پیسے بن سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی لالچ کے حضرات نے یہاں فری آف کاسٹ پرچی کا نظام ہے، جو خدمت والے حضرات یہاں کاٹتے ہیں پرچی گاڑی کی اور موٹر سائیکل کی، اور انتہائی خوبصورت پارکنگ عطا کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب یہ کرم نوازی ہے۔ یہ جو راستہ ہے سارا 1.5 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر کے بعد یہاں تقریباً مرکز کا جو مین ہال ہے وہ آتا ہے، اور یہ سارا راستہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ ہمارے حضرات ہمارے ساتھ ساتھی کچھ کہہ رہے، یہ موٹر سائیکلوں کی پارکنگ ہے، انتہائی بڑی موٹر سائیکلوں کی پارکنگ ماشاءاللہ یہاں بنائی گئی ہے، اور اس کے بعد یہاں سے ہال شروع ہوتا ہے۔ ابھی ہم گاڑی پارک کر کے یہاں ہال کو بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ کار پارکنگ آ چکی ہے، ساتھی اپنی گاڑیاں پارک کر کے یہاں سے پیدل مرکز کے ہال کی طرف جا رہے ہیں۔ مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے اور نماز ہو گئی ہے، ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں۔ یہاں ابھی ہم نماز پڑھیں گے اور بیان جاری ہے۔ یہ بہت بڑی کار پارکنگ ہے، کافی وسیع ہے ماشاءاللہ، اور ابھی ہم مرکز کی طرف ہال کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہم ہال میں پہنچ چکے ہیں، پہلے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بہت بڑی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا مرکز عطا کیا ہے، جو کہ انتہائی ہمارے لیے مفید ہے کہ ہم یہاں اپنا وقت لگائیں، اور یہاں ہم ہر شب جمعے کو یقینی بنائیں۔ اگر ہم سے روزہ یا 4 مہینے یا دین کو اپنا وقت نہیں دے سکتے تو کم سے کم ہفتے میں 1 دن ضرور اللہ کو دینے چاہیے۔
اور یہ دیکھیں کتنا وسیع ہال بنایا گیا، اور ابھی یہ مسجد کا پہلا حصہ ہے وہ جو، اور یہ جو ہے یہ صحن ہے مسجد کے درمیان کا، یہ سارا صحن ہے مسجد کے درمیان کا، اور یہ ہال ہے مسجد کا۔ اور اب اس ہال کے جو سامنے جو آپ کو ٹکر پہ جو پردے نظر آ رہے ہیں یہ ابھی عارضی ہیں، اس کے بعد یہ مسجد کا احاطہ اس کے بعد شروع ہوگا۔ یہ جو ہے یہ صرف مسجد کا، جس طرح آپ نے رائیونڈ میں دیکھا ہے مسجد آگے ہے اور پیچھے جو سونے کی جگہ ہیں وہ ہے، تو مسجد میں سونے اور اس چیز سے مرکز میں منع کیا گیا ہے رائیونڈ میں، تو یہ مسجد کا ہال نہیں ہے جہاں حضرات نے بستر رکھے ہیں، یہ ابھی وقتی بنایا گیا ہے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے، ابھی کام جاری ہے اس کا، تو ابھی بیان جاری ہے ماشاءاللہ مرکز میں۔ تو اللہ اکبر، کتنا خوبصورت مرکز بنایا گیا ہے، حضرات دین کی بات سن رہے ہیں اور دین کی یہاں رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ رونقیں بحال رکھے اور ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز ہے دین کا کام کرنا۔ حضرات اس سے بھی خوبصورت مرکز بنا سکتے تھے، لیکن یہاں لوگ سیر سپاٹا، آپ نے دیکھا ہے فیصل مسجد اور مختلف جگہوں پہ جو جامع مسجدیں بنائی گئی ہیں، لوگ اکثر اللہ کا گھر میں تو آتے ہیں، لیکن وہ لوگ سیر سپاٹا اور سیر و تفریح کے لیے وہاں انجوائے کے لیے مرکز بنا دیتے ہیں۔ اور یہ جو جگہ ہے آپ دیکھیں، یہ ہے کینٹین، یہاں سے ٹوکن لیا جاتا ہے اور سامنے بیٹھ کے اس بلڈنگ میں کھانا ٹوکن دے کے اور کھانا لے کے وہیں بیٹھنے کی جگہ ہے۔ وہاں جو حضرات مہمان ہیں جو دور دراز سے آئے ہیں مرکز میں، ان کے لیے یہ کینٹین بنائی گئی ہے۔ یہاں بات یہ واضح کر دوں کہ جو مقامی حضرات پنڈی اسلام آباد کے، وہ اپنے گھر سے شب جمعہ کو کھانا لے کے آئیں گے، لیکن یہ جو کینٹین بنائی گئی ہے، یہ جو مہمان حضرات جو دور دراز سے علاقوں میں جماعتیں آئی ہوئی ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ تو حضرات سے گزارش ہے کہ جو مقامی پنڈی اسلام آباد کے ہیں وہ یہاں کھانے سے گریز کریں، گھر سے لے کے۔ ہم تو پہلی دفعہ گئے ہیں، تو یہ تو میں آپ کو دکھانے کے لیے اور کھانا چیک کرنے کے لیے میں نے بھی یہاں کینٹین کا رخ کیا ہے کہ چلو آپ کو بھی دکھائیں اور خود بھی دیکھیں کہ مرکز میں ماشاءاللہ پہلی دفعہ جو مرکز کھلا ہے اس میں کھانے کی کیا ترتیب ہے، بیٹھنے کی کیا جگہ ہے۔ آپ حضرات سے بھی شیئر ہو جائے گا، کھانا بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ اور ہمارے ساتھ بھی مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم ان کو لے کے ساتھ مرکز میں آئے ہیں، تو ان کے لیے کھانا ہم نے یہیں مناسب سمجھا کہ یہی برکت والا کھانا یہیں سے ان کو کھلایا جائے۔ تو یہ حضرات دیکھیں سبحان اللہ کتنی بہترین جگہ ہے کھانے کی، اور انتہائی مناسب قیمت پہ، چاول کی پلیٹ، گوشت کی پلیٹ، حلوے کی پلیٹ انتہائی مناسب قیمت پہ ہر غریب بندے کی پہنچ میں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے یہاں مرکز کی، رائیونڈ مرکز کی بھی، اور ابھی جو پنڈی اسلام آباد میں جو مرکز کھلا ہے یہاں۔ اور چائے آپ یہاں کی چکھیں اور چیک کریں، یقین مانیں آپ ہوٹل کی کسی کہیں بھی اس طرح کا ذائقہ آپ کو نہیں ملے گا، اور انتہائی مناسب قیمت پہ۔ پہلے میں آپ کو بار بار بتاؤں، یہ دیکھیں انتہائی لذیذ اور عمدہ اور صاف ستھرا کھانا ہے، کھانے میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، نہ ذائقے کی نہ کسی اور چیز کی، انتہائی عمدہ کھانا اور انتہائی مناسب قیمت پہ۔ 100 روپے کی پلیٹ گوشت کی، جس میں ٹھیک ٹھاک قسم کا گوشت ہوتا ہے اور چاول ہوتے ہیں، اور یہ حضرات دیتے ہیں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پروفٹ کے۔ اب پروفٹ کی بات میں یہاں ہو سکتا ہے کوئی تھوڑے بہت پروفٹ ہو، لیکن اس طرح جو عام مارکیٹ بازاروں میں جو پروفٹ ڈبل ٹرپل رکھے جاتے ہیں اس طرح سب بالکل یہاں نظام نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ کھانا لے لیا ہے، ایک ایک پلیٹ ہر چیز جو ہم نے چکھنے کے لیے لی ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان بھی ہیں، ان کا بھی اکرام کیا ہے، اور ہم نے خود بھی دیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور آپ حضرات سے بھی شیئر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اور یہ ہم اب جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ انتہائی پیاری جگہ بنائی گئی ہے، زمین پہ بیٹھ کے سنت طریقہ ہے جو کھانے کا، نہ کرسیاں نہ ٹیبل، آرام سے بیٹھ کے نیچے زمین پہ بیٹھ کے کھائیں۔ اور یہ حضرات ہم نے ایک ایک پلیٹ ہر چیز کے لیے، اور الحمدللہ انتہائی لذیذ چاول، قورمے کی پلیٹ اور حلوے کی پلیٹ ہم نے لی ہے، اور ہم نے 2 چائے بھی منگوائی ہیں چکھنے کے لیے۔ اب یہ جو جگہ ہے یہ برتن دھونے کی جگہ ہے، جماعتوں کی، جو جماعتیں آتی ہیں یہاں ان کے لیے بہترین برتن دھونے کی جگہ ہے۔ پہلے ہوتا تھا برتن بیٹھ کے جماعت والے وضو خانے میں جا کے دھوتے تھے، مختلف اور تکلیف کے شکار ہوتے تھے، کوئی حضرات بیمار ہوتا تھا، کوئی کیسے، لیکن اب ماشاءاللہ حضرات نے جگہ دی ہے کھانا بنانے کی۔ یہ دیکھیں کتنی بہترین جگہ سائڈ ایریے میں، اور چولہے لگے ہوئے ہیں بہترین، یہ سب مرکز کی طرف سے ہے، اور دیگچی اور باقی چیزیں جماعت والے اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ یہ چولہے سارے مرکز کی طرف سے ہیں، اور یہ جگہ ساری مرکز نے دی ہوئی ہے جماعتوں کے لیے، سہولت کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ انتہائی سہولیات۔ اب ہمارے پاس کون سا بہانہ رہ گیا دین کا کام نہیں کرنے کا؟ ہر قسم کا بہانہ ختم ہو گیا، اب بھی دین کے لیے نہ نکلیں۔ انتہائی سہولیات کے ساتھ بھی اگر ہم دین کا کام نہ کریں تو پھر ہماری آخرت کا کیا ہوگا؟ یہ میری اور آپ کی آخرت میں سب سے پہلے تو میں گناہ گار ہوں، تو میری اور آخرت کا جو حال ہے وہ اللہ ہی جانے۔ اور اب یہ ہے واش روم اور وضو کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ یہ وضو خانے بنے ہوئے ہیں،
اور اس کے بعد والی جگہ جو ہے وہ واش روم ہے، اور بہت ہی پیارے واش روم بنائے گئے ہیں، اور اس میں انگلش سیٹیں بھی ہیں۔ یہ واش روم والی جگہ آ گئی ہے، اس میں انگلش سیٹیں بھی ہیں۔ یہ جو بیمار حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سہولیات ہیں، اور جو دوسرے حضرات ہیں ان کے لیے بھی سہولیات ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی صاف ستھرا ماحول، صفائی کا خاص خیال رکھا گیا ہے یہاں۔ اکثر جگہوں پہ جہاں اجتماعی جگہیں ہوتی ہیں، جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، وہاں واش روم کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور صفائی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں ماشاءاللہ صفائی کے لحاظ سے بھی بہترین ہے اور زیادہ تعداد میں بنائی۔ یہ جی ہال ہے مسجد کا ہال ہے، یہاں بیان جاری ہے۔ اور پنکھوں، گرمی میں جو پنکھے لگتے ہیں ان کی سہولیات دیکھیں، کتنے وقفے کے ساتھ انہوں نے کتنے زیادہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہر قسم کی یعنی کہ سہولیات دی گئی ہیں، اور خوبصورت مرکز بنایا ہے۔ اور یہاں آ کے انتہائی دل کو سکون پہنچتا ہے۔ جب بھی شب جمعہ پہ جانا ہو تو جب بھی میں شب جمعہ پہ آتا ہوں، میں زکریا مسجد جاتا رہا ہوں، لیکن اب یہاں پہلی دفعہ آنا ہوا ہے، تو انتہائی دل کو سکون پہنچا اور بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قریب ہی مرکز عطا کیا ہے، پنڈی اسلام آباد کے قریب ہی ہے، اور اب کوئی رش والی بات بھی نہیں ہے۔ باروں بار بندہ موٹر وے کی طرف سے آئے تو موٹر وے پہ ہی ہے، مین پہ یہ۔ اور یہ حضرات یہ بیان ہو رہا ہے، یہ مولانا نذر الرحمان صاحب کے بیٹے بیان کر رہے ہیں، جو سامنے کھڑے ہیں مولانا نذر الرحمان صاحب کے یہ بیٹے ہیں، اور مولانا نذر الرحمان صاحب پوری دنیا کے امیر ہیں، یعنی پوری دنیا کی تبلیغی جماعت کے جو امیر ہے، یہ ان کے بیٹے یہاں کھڑے ہو کے یہ بیان کر رہے ہیں۔ علماء اکرام کی یہ حلقہ لگا، اور یہ اسٹوڈنٹس کا حلقہ ہے، یہ اسٹوڈنٹ کا حلقہ ہے، یہ جو حضرات بیان کر رہے ہیں یہ اسٹوڈنٹ کا حلقہ ہے۔ کالج، یونیورسٹی اور میٹرک لیول، ایف اے لیول، یہ سارے اسٹوڈنٹس یہاں آ کے بیان کر رہے ہیں، یہ بیان سن رہے ہیں، یہ ان کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ اور یہ ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ مہمان آئے ہیں۔ یہ ہال بیان تو ختم ہو چکا ہے، لیکن حلقہ لگا ہوا ہے اسٹوڈنٹس کا اور علماء کا۔ یہ علماء کا حلقہ لگا ہے، مولانا نذر الرحمان صاحب کے بیٹے اس میں بیان کریں۔ یہ مولانا نذر الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں، یہ اللہ اکبر، اتنے بڑے عالم کے بیٹے، پوری دنیا کے امیر، اور یہاں عام حالت میں کوئی سیکورٹی کوئی کچھ نہیں۔ تو یہ اللہ کے دین کی محنت، اور اللہ ہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ حلقہ ختم ہو چکا ہے اسٹوڈنٹس کا، یہ اسٹوڈنٹ سارے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے راستے میں جتنا وقت لگے گا اتنا وہ قیمتی ہوگا، اور دنیا و آخرت میں ہمارے لیے آسانی بنے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اسلامک ویڈیوز پہ آتی رہیں گی، لائک اور کمنٹ کر دیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔